کہ 350-400 کیسز لڑ لیے، پچھلے سارے ختم کر لیے، تو کیا یہ کیس بھی آج سے 2 سال پہلے نہیں شروع کیا جا سکتا تھا؟ یا تب شروع کرنا تھا جب باہر آنے کا ٹائم ہو رہا ہو؟ جب باہر آنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک نیا کیس اور ایک نئی سزا جھولی میں ڈالی جاتی ہے کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ دیری ہوگی۔ میرا سوال سر توشہ آپ خانہ نے میں بات جو کی پرائیویٹ ٹائمنگ کی، اپریزر سے ایک منٹ، آپ نے سر بات کی ٹائمنگ کی، اور یہ جوڈیشری میں بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ 3:30 بجے کا وقت ہے، اس کے بعد ٹرائل جو ہے اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایون کہ ہم نے متعدد دفعہ روزہ افطاری بھی سپریم کورٹ میں کی، اور آپ نے دیکھا کہ اکثر کیسز وہاں تک مغرب تک شام تک بھی چلتے رہے ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ والا جو آپ نے وہ کیا ہے، تو یہ تو خود ہائر کورٹ جو ہے وہ رات 7-7 8-8 بجے تک نہیں دیکھیں، 12 بجے بھی عدالت یہاں وہ پہ بات یہ بھی سوال لے لیں، آپ سینئر کونسل ہیں، یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا بات ہو یا جمہوریت کی بات ہو تو رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلی، رات 12 بجے بھی ججز پہنچے۔ چلیں آپ کے منظور ہے رات تک کام کرنا، مگر انصاف بھی تو ہونا۔ اصل بات تو یہ ہے، ہمیں کام کرنے سے ہم نہیں بھاگتے، رات تک کام ہو، رات تک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے توشہ خانہ کیسز میں آپ آج کے لیے صرف جو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت کا جو آرڈر ہے، آج آپ وہ پلے کریں، اور اس ضمانت میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جس چیز کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اس کیس میں آپ کے جملے میں آپ کے جملے کا بھی جواب دیتا ہوں، اور ایک اور کوریج بھی کیجیے گا، ذرا ویرائٹی بھی آ جائے گی اس سے۔ کیا آپ میں سے کبھی کوئی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں توشہ خانہ کوئی بڑا سیکیور پلیس ہے؟ توشہ خانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرح کوئی سیکیورٹی والٹ ہے؟ وہاں جالے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر 3-4 بڑی پرانی سی پینٹنگز اور ٹوٹی پھوٹی 2-3 جو ہے کرسیاں پڑی ہیں، نہ وہاں پر CCTV ہے، نہ وہاں پر کوئی لاک ہے، وہ ہے توشہ خانہ۔ تو آپ جو باہر سے قیمتی تحفے ملتے ہیں توشہ خانہ میں رکھنے کا کوئی رواج، کوئی نظیر ہی آپ کو نہیں ملے گی پاکستان کی ہسٹری میں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قانون آپ پروسیکیوٹ کریں قانون کے مطابق۔ قانون کہتا ہے کہ تحفہ لے کر اگر بتایا نہیں تو جرم ہے، اگر جمع نہیں کرایا تو جرم نہیں ہے، تو جرم کے مطابق سزا ہو نا۔ تو اور آخری بات کہتا چلوں، انٹرویو آج بہت لمبا ہو گیا ہے، جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے نا، اس کو تشبیہ دی جاتی ہے گرگٹ کے ساتھ جو رنگ بدلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی شہادت پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ تو یہ وہی انعام اللہ شاہ اور سہیب عباسی 2 نام ہیں یوزول وٹنسز جو پہلے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جن پہ ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے اگر ایک ٹرانزیکشن کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس کو ایک سانس میں، ایک ہاتھ میں، کتنی کاسٹ لگ رہی ہے اس وقت اس ٹرائل کی، کتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے مہنگی پروسیکیوشن اگر کوئی رہی ہے تو وہ سائفر تھا۔ اگر آپ کے پاس سٹیٹسٹکس آ جائیں، ایکسپینڈیچر آ جائے، تو سائفر کا کیا انجام ہوا؟ 3 مہینے تو اس کو ہائی کورٹ نے سنا، اور ایک دن اگر ہائی کورٹ کیس سنتی ہے تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے صرف سننے کی۔ جس سائفر کو 3 مہینے وہاں سنا اور 3 دفعہ ریمانڈ ہو کے نیچے آیا، تو بڑی یونیک اور منفرد اور نئے طریقے، عدت نکاح نئی بات، سائفر نئی بات، توشہ خانہ نئی بات، پھر توشہ خانہ نئی بات، پھر توشہ خانہ، 3 دفعہ توشہ خانہ، بور ہو گئے ہیں، کوئی نئی بات کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کنٹینیو کریں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سارا دن جیل کورٹ میں گزرا، اور ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ کس طرح عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے، KP سے لوگ آئے، بلکہ سارے پاکستان سے۔ ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے، کشمیر سے لوگ تھے، سندھ سے لوگ تھے، پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی
کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے اور انہوں نے ساتھ دیا. اور دوسرا انہوں نے پھر عمران خان نے جو پیغام دیا، عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے کرکٹ کو، کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم، تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی، ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈی اسٹیبلائز اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے مشورہ دیا عاصم منیر کو کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو اخبار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو سب سے پہلے انہوں نے کرکٹ کی بات کی. اوپر کرو یار. دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا، اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس FIA آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل، میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے. جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں دوسرا کون سا تھا؟ اچھا کون سا تھا؟ ہاں اچھا، دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میری حکومت تھی تب جب PTI کی حکومت تھی، عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو افغانستان میں غنی کی حکومت تھی جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت NDS جو ان کی ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف تھے وہ. اور اس کے باوجود میں افغانستان گیا، میں نے ان سے بات چیت کی، پھر ان کو پریزیڈنٹ غنی کو پاکستان بلایا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ISI تھی ان کو وہ بہت میجر رول پلے کر رہے تھے یہ اس امن کے پروسیس کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عاصم منیر نے وہاں پہ جا کر جب جیسی آئے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے جب ہماری پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دھمکیاں دی. اس کے بعد آپ نے جو ان کے لوگ تھے افغانستان کے جو پاکستان میں بس رہے تھے 2-3 نسلوں سے، ان کو آپ نے اتنی بری طرح باہر، اتنی ذلیل کر کے باہر نکالا کہ وہاں جو افغانستان میں گئے وہاں پہ لوگ پاکستان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے جو ایمبیسڈر آ رہے تھے انہوں نے ان کا یہاں پاکستان آنا کینسل کیا. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ 2 دفعہ بمباری کر دی. تو یہ امن کے اب ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے اور یہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ KP کے لوگ، افغانستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے، جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں؟ یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا، ہاں
तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर, तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया। उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी, और उसके बाद आपने पीटीआई के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर ख़त्म हो जाते थे, और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की पीटीआई को ख़त्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए, उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर आईएसआई मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को, चोरी शुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, और उसके तहत जो जजेस थे, जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बिठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल यही हकायक हैं जो आजकल नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो आईएसआई थी हमारे वक्त में, जो यही आईएसआई इसका बड़ा अहम किरदार था, और जो अमन, जब हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सब ताल्लुकात ठीक करने थे, तो आईएसआई ने इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त आईएसआई पीटीआई को क्रश करने के लिए आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है। ये भी उन्होंने इस चीज़ को बर्बाद की। और 5वां का याह्या खान। हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याह्या खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह, या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि याह्या खान चाहता था कि वो खुद एक इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते हैं कि जो उसने किया, कहते हैं कि एक दिन जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन मुज़ाकरात कर रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ, और अगले दिन वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर उनकी नीयत अमन की थी तो उनको ये तो नहीं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दो। तो उन्होंने भी मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अपने इक़्तिदार, अगले 10 साल का इक़्तिदार जो देख रहे थे, ये उसके लिए किया। और मैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल बिल्कुल वही हालात हैं जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और आगे के लिए आप वही हालात हैं जो जिस वक़्त याह्या खान ने जो तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज़ थी हाँ मेंटल टॉर्चर। फिर एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाज़ा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है, और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी,
اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند، لیکن سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو جب آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینول کے مطابق ہے اور نہ یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق اس کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے، جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں سالٹری میں ہیں، عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کے اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے. 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا، اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی، نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے، اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا، اور بشرا بی بی کو بھی. تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے. 1 سیکنڈ میں ابھی ختم نہیں کیا مجھے اور باقی عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں تیاری پکڑیں. اب اس کا مجھے مطلب نہیں پتا یہ آپ کی